بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ذکی عباس ہوں۔ ناظرین، آج 18 ستمبر ہے، جمعرات کا دن ہے، اور وہ کہاوت ہے نا کہ ہر عروج کو ہی زوال ہوتا ہے۔ یہ بات بالکل صادق آتی ہے۔ ایک وقت تھا کہ جب امریکہ کا طوطی بولتا تھا اور امریکہ پوری دنیا کے اوپر راج کر رہا تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ایسی وقت نے پلٹی کھائی کہ پورے کا پورا سسٹم، پورے کا پورا سینیریو بدل کے رکھ دیا گیا۔ اور ابھی جب سے اسرائیل کی جانب سے مڈل ایسٹ کے اندر طاقت کے توازن کو بدلنے کی کوششیں اور وہاں پر اپنا تسلط جمانے کی کوششیں ہوئیں، اس کے بعد پورے کا پورا منظرنامہ بدل گیا۔ کیونکہ وہ مڈل ایسٹ، بالخصوص عرب ممالک جو کہ امریکہ کا دم بھرتے تھے، وہ جو امریکہ کے اوپر انحصار کرتے تھے، اب وہ پورے کا پورا جو کہہ لیں کہ مڈل ایسٹ جو ہے وہ ہی اس کے ہاتھ سے نکلتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ اور یہ اس وقت ہوا جب ایران کو بالکل تنے تنہا چھوڑ دیا گیا تھا۔ ایران پچھلے ایک عرصے سے آئسولیشن کا شکار تھا اور اس کے اوپر پابندیاں تھیں، لیکن اس کے باوجود وہ ڈٹا ہوا تھا۔ لیکن وہ جو ایک طاقت کا توازن ہے جو ایران نے بدلا ہے، اس کے بعد جب قطر کے اوپر 9 ستمبر کو حملہ ہوتا ہے، ایک ہفتہ گزر چکا ہے، اور ایک ہفتہ گزرنے کے بعد جب ایک بار پھر سے امریکہ کو یہ معلوم ہوا کہ اب کہانی تو ان کے ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہے، اور وہ جو سب سے بڑا الائے تھا ان کا، وہ ہاتھ چھڑاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، تو اس نے اپنے وزیر خارجہ کو وہاں پر بھیجا۔ اور جب اس نے وہاں پر اپنے وزیر خارجہ کو بھیجا تاکہ وہاں پر معاملات کو ڈیل کیا جا سکے، ان کے ساتھ دوبارہ سے اگریمنٹ اور یقین دہانیاں کہ دوبارہ حملہ نہیں ہوگا، لیکن قطر جو ہے وہ اب ماننے کا نام نہیں لے رہا۔ اس نے کہا نہیں نہیں، اب ایسا نہیں ہوگا۔ اربوں ڈالرز کی انویسٹمنٹ امریکہ کو دی گئی، اور یہ قطر کوئی چھوٹا ملک نہیں ہے، مطلب معیشت کے لحاظ سے میں بات کر رہا ہوں۔ ویسے تو حجم کے اعتبار سے وہ کوئی 12,000 مربع کلومیٹر ہے، اس سے 11,000 مربع کلومیٹر، اس سے زیادہ اس کا رقبہ نہیں ہے۔ 30 لاکھ آبادی ہے، لیکن دنیا کے اندر طاقتور ترین معاشی لحاظ سے وہ ملک ہے، کیونکہ اس وقت مڈل ایسٹ کی اگر بات کریں، جو وہاں پر جو عرب ممالک ہیں، 6 خلیجی ممالک میں سے تیسرے نمبر پر، پوری دنیا کے اندر اس کی تیسرے نمبر پر، اس کی سب سے زیادہ یوں کہہ لیں کہ اس کی جو معیشت ہے وہ تگڑی ہے، تقریباً $12 ٹریلین، لائک 12,000 ارب ڈالرز۔ اور یہ اتنی بڑی زبردست قسم کی یوں کہہ لیں کہ یہ طاقت ہے کہ پوری دنیا کے اندر اس کا ایک مقام ہے۔ لیکن اب اس نے کیا پوری کی پوری گیم کو پلٹا ہے، اور امریکی بوریا بستر گول ہوتا ہوا وہاں پر دکھائی دے رہا ہے، اور اس کو جھٹک دیا گیا کہ نہیں، ہم تو بدلہ لیں گے۔ اور پھر چین اور روس سے بھی مدد مانگ لی گئی ہے، اور اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ خزانوں کے منہ کھول دیے گئے ہیں، اور اب جو دشمن کی تباہی کے حوالے سے اب باقاعدہ طور پر پلاننگ ترتیب دی گئی ہے، اور یہ کہہ لیں کہ وہ طے ہو چکی ہے، فیصلہ کر لیا گیا ہے، جس کے بعد جو چائنا ہے وہ مکمل طور پر وہاں پر انٹلج ہوتا، اور پھر 20 لاکھ فوج کی تیاری۔ آپ جب سنیں گے آپ حیران رہ جائیں گے کہ کیسے یہ پورے کا پورا منظرنامہ اتنی تیزی کے ساتھ بدل سکتا ہے، جس میں جو ترکیہ ہے، جس میں ایران ہے، جس میں سعودیہ ہے، جس میں پاکستان ہے۔ آج پاکستان کی جو وزیر اعظم کا جس طرح سے سعودیہ نے استقبال کیا، اور وہاں پر جو یہ تاریخ کے اندر ایک بہت بڑے پیمانے کے اوپر اس کو دیکھا جا رہا ہے، کیونکہ اسٹریٹجیکلی چینجز آ رہے ہیں۔ اب کس طریقے سے یہ فوج جو تیار کر کے اب طاقت کے توازن کو بدلا جا رہا ہے، اور پھر قطر کس طرح سے کھڑا ہوا ہے، اور چائنا کیسے، روس کیسے اس کی مدد کو پہنچا، یہ تمام تر ڈیٹیلز بڑی اہم ون بائی ون آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اچھا ناظرین، فرسٹ آف آل تو میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ اس چینل کو آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے۔ پہلے 2 چینلز بین ہو چکے ہیں، اس کی ریچ کم کی جا چکی ہے، تو گزارش آپ سے یہ ہے کہ آپ نے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے، لائک کرنا ہے، اور کامنٹ میں جا کے اپنا فیڈ بیک مست دیجیے، اور جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں، تاکہ ہماری جو لیٹسٹ ویڈیوز ہیں وہ آپ تک پر وقت پہنچ سکیں۔ اچھا ناظرین، سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں، دیکھیں جس طرح سے امریکہ کی جانب سے اس وقت باقاعدہ طور پر مصر کو، پھر جس طرح سے جو مڈل ایسٹ کے اندر ایک پورے کے پورے کنٹرول کے لیے کوششیں ہو رہی تھیں، اور یو اے ای تو ہے ہی پہلے ہی ان کے ہاتھ میں، لیکن قطر کی جانب سے قطر کے اوپر جب حملہ ہوتا ہے، اس کے بعد باقاعدہ طور پر امریکی وزیر خارجہ جو ہے اس کو بھیجا جاتا ہے، اور یقین دہانیاں کروائی جاتی ہیں کہ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، اب دوبارہ حملہ نہیں کرے گا وہ، ہمارے پاس جو ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں۔ بھائی آپ کا ساتھ ہی ہونا یہی تو سب سے بڑی پرابلم ہے۔
اور ابھی سب سے بڑی خبر یہ تھی کہ امریکی اڈا وہاں پر موجود ہے، العدید بیس جو ہے جو قطر کے اندر موجود ہے، وہ ہونے کے باوجود ان کی سالمیت پہ حملہ ہوتا ہے۔ تو اب قطر جو ہے وہ کیونکہ دنیا کا ایک طاقتور ترین جو معاشی لحاظ سے ملک ہے، اور 12 ٹریلین ڈالرز اگر کہا جائے، یہ جو اس وقت سعودی عربیہ ہے وہ پہلے نمبر پہ ہے اس وقت مڈل ایسٹ کے اندر، اور تقریباً 20 سے 25 ٹریلین ڈالرز اس کی جو ہے وہ جو تھریش ہولڈ ہے اس کا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو 90,000 ڈالر جو ہے سالانہ فیکس آمدنی ہے قطر کے اندر، تو انہوں نے ابھی جو فیصلہ کیا اس نے سب کو ہلا کے رکھ دیا، کیونکہ چائنا کو اور روس کو انہوں نے مدد کے لیے پکار لیا ہے، اور امریکہ جو کہ ان کے ساتھ باقاعدہ طور پر دوبارہ ڈیل کرنے کی بات کر رہا تھا۔ خبر کیا؟ خبر سنیے کہ کمپنسیشن فار دا اٹیک آن دوحہ ہیز ارائیوڈ، دا نیو یو ایس اگریمنٹ ود قطر، مطلب قطر کے ساتھ ایک نیو اگریمنٹ جو ہے وہ کیا جائے گا، اور کمپنسیشن کے لیے دوحہ کے اوپر جو حملہ ہوا اب معاملات کو ڈیل کیا جائے گا، یقین دہانیاں۔ لیکن وہ نہیں مان رہا، اس نے کہا کہ نہیں، اب بات جو ہے وہ سر سے پانی گزر چکا ہے، اب ایسا نہیں ہوگا، اس کا جواب تو دیا جائے گا، اور اس کے لیے باقاعدہ طور پر فوجیں جو ہے وہ بلائی جا رہی ہیں۔ ایک فوج پڑی تیار کرنے کی بات ہو رہی ہے، جس میں افغان جو وزیر دفاع ہے ملا عمر کا بیٹا، وہ وہاں پر ملا یعقوب، وہ جناب والا وہاں پر پہنچا، جو اس کا استقبال کیا وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں، اتنا بہترین قسم کا۔ اور اس کے بعد وہاں پر ایک پروٹوکول تھا، حالانکہ دنیا کو ایک جیسر دیا گیا کہ بھائی یہ کیونکہ وہ افغانستان کے اندر جو گورنمنٹ ہے وہ جنگجو ہیں، اب ان کو بلایا جا رہا ہے، پھر پاکستان جو ہے اس کو، اور ان کی فضائیہ جو ہے وہ، کیونکہ قطر کی فوج کو ٹرین کرنے والی پاک فوج ہے، اب اس کو ساتھ میں انگیج کیا جا رہا ہے، ایران کے ساتھ انگیجمنٹ ہو رہے ہیں، ترکیہ کے ساتھ انگیجمنٹ ہو رہی ہے، سعودیہ کے ساتھ انگیجمنٹ ہو رہی ہے، تاکہ ان معاملات کو ڈیل کرتے ہوئے ایک 20 لاکھ کی فوج کے حوالے سے جو ہے وہ خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ اگر یہ واقعی میں ہو جائے، دیکھیں یہ فیسینیشن کی حد تک تو بہت خوبصورت ہے، بات اچھی لگتی ہے کہ اچھا ایسے ہونے جا رہا ہے، یہ بات ہو گئی ہے، لیکن حقیقت تبھی واضح ہوتی ہے کہ اگر اس کے اوپر ایکشنز بھی ہوں، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ ایکشن سپیک لاؤڈر دین ورڈز۔ آپ کے اعمال جو ہیں، آپ کا عمل جو ہے وہ الفاظ سے بڑھ چڑھ کر بولتا ہے، یہ نہیں کہ آپ صرف باتیں کرتے رہیں، آپ کہیں کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ایسے کچھ نہیں ہوتا، حقیقت اس سے کچھ اور اس کے برعکس ہوتی ہے۔ لیکن ابھی جو سچویشن ہے وہ مکمل طور پر پلٹ چکی ہے، اور آپ اندازہ کریں کہ نتن یاہو باقاعدہ طور پر خود کلیم کر چکا ہے، جس میں اس نے ایڈمٹ کیا، نتن یاہو ایڈمٹس اسرائیل از آئسولیٹڈ اینڈ ایکیوزز چائنا اینڈ قطر آف پروپیگنڈا ان دا ویسٹ۔ اس نے کہا کہ جو تسلیم اس نے کیا کہ اس وقت اسرائیل جو ہے وہ آئسولیٹ ہو چکا ہے، اس کو وہ ایک مکمل طور پر اس کو سائڈ لائن کر دیا گیا، اور اس میں اس نے چائنا اور قطر کے اوپر الزام لگایا کہ یہ دونوں مل کر رہے ہیں، اور یہ ان کا ایک مین کردار ہے اس کے اندر۔ اب جب یہ، اور انہوں نے پروپیگنڈا کیا ہے، ویسٹ کے اندر کیا ہے، دنیا کے اندر انہوں نے پروپیگنڈا کیا ہے، لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ جو قطر ہے، قطر اب امریکہ کے اوپر یقین کیوں نہیں کر رہا؟ قطر کی تو اربوں ڈالرز اس نے جھونک دیے ہیں، اب سوال تو بنتا ہے، لیکن یہاں پر امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جب آپ نے اربوں ڈالرز دے دیے تو انہوں نے آپ کو سپورٹ کیوں نہیں کیا، آپ کا دفاع کیوں نہیں کیا؟ اور آپ کو جو آپ یو اے ای کی بات کر لیں، اربوں ڈالر 2010 سے انہوں نے دیے ہوئے F-35 ان کو فائٹر جیٹس نہیں دیے جا رہے، اور پھر ابھی قطر تک کو نہیں پہنچائے گئے، تو وہ یو اے ای نے ناراض ہو کر فرانس سے رافیل طیارے جو ہے وہ خریدے اور اس کا اگریمنٹ کیا۔ اب چائنا جو ہے، چائنا سے جو بھی آپ وہ اگریمنٹ ہوتا ہے وہ باقاعدہ طور پر وہ پورا کرتا ہے، وہ سپورٹ مہیا کرتا ہے۔ آپ HQ-9B کی بات کریں، ایران کے اندر 400 ارب ڈالرز کی انویسٹمنٹ ہے اس کی، اور وہ مڈل ایسٹ کے اندر جو عرب ممالک ہیں، چائنا کی قربتیں ان کے ساتھ بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں، اور اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ صرف وہ اسرائیل کا ساتھ دے ہی نہیں سکتا، وہ کیونکہ مڈل ایسٹ کے اندر وہ اب ایک ایمرجنگ، پوری دنیا کے اندر ایک سپر پاور اسے کہا جا رہا ہے، تو وہ اپنے تعلقات بنا رہا ہے اور عرب کنٹریز کو اپنے ساتھ ملا رہا ہے۔ عربوں کے اندر اس نے جو خلیج تھی، وہ جو ایک تناؤ تھا وہ ختم کیا، ایران اور سعودیہ کے تعلقات بحال کروا دیے، قطر کے ساتھ معاملات نارملائز ہو گئے، چیزیں بہت تیزی کے ساتھ بدل رہی ہیں، اور جو HQ-9B اور پھر جو فائٹر جیٹس کے حوالے سے وہ J-10C جو ہے وہ طیارے دیے گئے اس وقت ایران
کو بھی دیے گئے اور جو ہائپرسونک میزائل ہے، جدید ٹیکنالوجی ہے وہ مہیا کی گئی. اب وہی جو مدد اس سے مانگی گئی ہے. جو رشین میزائل ٹیکنالوجی ہے وہ باقاعدہ طور پر اس وقت قطر جو ہے وہ یوں کہہ لیں کہ خزانوں کے منہ وہ کھول رہا ہے تاکہ معاملات کو اب ڈیل کیا جا سکے. عربوں کے بارے میں مشہور ہے کہ جب یہ کسی کے در پہ ہوں تو یہ بڑے لمبے عرصے تک اس کو اس محاذ کو لے کر چلتے ہیں. لیکن ابھی دیکھنا یہ ہے کہ کیا واقعی میں جو عرب ہے وہ اس طرح کا اب کوئی سٹیپ لیتے ہیں جس کے اوپر جس طرح سے ان کی سالمیت کے اوپر حملہ ہوا اس کا کاؤنٹر کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. وہ باتوں کے بھوت وہ جو ہے نا وہ کہتے ہیں لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے. تو اب باتیں تو کرتے رہتے ہیں. اب حقیقت میں ان ایکشنز کا وقت ہوا چاہتا ہے جب تک آپ جوابی کارروائی نہیں کریں کہ سالمیت آپ کی خطرے میں بڑھ چکی ہے. اب آج قطر پہ حملہ ہوا، کل جو ہے وہ کسی اور پہ حملہ ہوگا. جو یہ یو اے بہت زیادہ بڑھ چڑھ کر اس کی سپورٹ بھی کر رہا ہے، اس کو کارگو اس کے جا رہے ہیں وہاں پر. تو اگر وہ فلسطین، سیریا، لبنان، ایران، پھر ٹرکیہ کو انہوں نے ٹارگٹ کیا ہوا ہے، سعودیہ، وہ پورے کے پورے گریٹر اسرائیل کے وہ شکنجے میں آ رہے ہیں. وہ پورے کا پورا ایک سینیریو جو انہوں نے میپ جاری کیا اس کے اندر آ رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ کہانی مکمل طور پر پلٹ چکی ہے. ابھی مصر جو ہے وہ کھل کر سامنے آ گیا. مڈل ایسٹ جو مانیٹر ہے اس کی رپورٹ ہے، اس نے کہا کہ ایجپٹ ڈپلائز چائنیز HQ-9B میزلز ان سینائی ہائٹننگ اسرائیلی فیئرس. لائک اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اسرائیل کو روکنے کے لیے HQ-9B جو چائنیز جو ڈیفنس سسٹم ہے، میزائل جو ہیں وہ باقاعدہ طور پر ڈپلائی کر دیے گئے. اور ابھی یہ بھی سامنے آ رہا ہے کہ چائنا کے جہاز جو ہے وہ پروازیں کر رہے ہیں. مصر کے ساتھ مل کر انہوں نے جو پروازیں کی ہیں. اور پھر یہاں پر بات صرف نہیں رکتی بلکہ پریزیڈنٹ سیسی جو ہے اس کی جانب سے باقاعدہ طور پر اسرائیل کو اپنا دشمن قرار دیا گیا. تقریباً پچھلے ایک عرصے کے بعد میکنگ اے فرسٹ سنس سادات انور سادات ہسٹورک یروشلم وزٹ، مطلب انور سادات کے بعد سے اب یہ فرسٹ ٹائم ایسا ہوا ہے کہ تقریباً ایک عرصے تقریباً 67 کے بعد 40-45 سال کے بعد جا کے انہوں نے اس کو دشمن قرار دیا، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ یہاں پہ بات اگر نکلی ہے تو ہمارے اوپر آئے گی اور یہ معاملات بہت آگے جائیں گے. تو اس وجہ سے اب یہ ایمرجنگ مسلم طاقتیں جو ہے وہ اکٹھا ہونا شروع ہو گئی ہیں. اور اللہ کرے ایسا ہو، کیونکہ یہ باتیں آپ کو بتائی تو جا رہی ہیں یہ وہاں پر ہو رہا ہے، لیکن یہ صرف باتوں کی حد تک ہے. یہ تب تک اس کو ہم حقیقت میں نہیں بدل سکتے جب تک حقیقت کھل کر سامنے نہیں آ جاتی اور اس کے اوپر عمل درآمد شروع نہیں ہو جاتا. تو یہ کچھ اہم ترین اپڈیٹس تھی، میں نے کہا میں آپ کے سامنے رکھ دوں. امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. پسند آنے کی صورت میں لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. شکریہ.